بہت اچھا سوال تحریر فرمایا ہے کہ مستجاب الدعویٰ ہونے کا آسان طریقہ کیا ہے اور کون سے وظائف۔ مستجاب الدعویٰ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز طلب کی اور اللہ نے احسان فرمایا اور فوراً وہ چیز آپ کو دے دی یا آپ کو اس کا بدل دے دیا یا آپ کو اطمینان ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے لوگ تھے جو لوگ اللہ سے دعا مانگتے تھے اور پوری ہوتی ہوئی بھی دکھائی دیتی تھی، اور اس طرح امت میں ہر دور میں رہے ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور باقی آپ نے پوچھا ہے کہ کون سے وظائف اور آسان طریقہ، وظیفے کوئی نہیں، اور آسان طریقہ آپ نے پوچھا ہے تو بتا دیتا ہوں، بہت آسان طریقہ ہے، زندگی بھر آج ہی سے شروع کر لیجئے، حرام کا لقمہ نہ کھائیے اور جھوٹ نہ بولیے، بس آسان نسخہ۔ ہمیشہ سچ بولو اور ہمیشہ حلال کا رزق کھاؤ، دونوں طرح سے حلال، ایک تو شریعت نے اس چیز کو حلال قرار بھی دیا ہو اور دوسرے جس مال سے خریدا گیا ہے وہ بھی حلال ہو، بس یہ دو کام کر لیں چھوٹے چھوٹے، بس کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ ہاتھ پھیلائیں اور اللہ اس کو قبول نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وظیفے کوئی نہیں ہوتے، ایسے کاموں کے لیے کردار میں تبدیلی پیدا کرنی ہوتی ہے۔ یہ جو ہیبیچول سنرز ہوتے ہیں نا، کہ حرام کھانے کی عادت ہی پڑ گئی، جھوٹ بولنے کی عادت ہی پڑ گئی، اور جھوٹ بغیر کسی وجہ اور ضرورت کے، اس پہ نہ نمازیں کام آتی ہیں، نہ صدقے کام آتے ہیں، نہ 24 گھنٹے بیٹھ کے دین کی تسبیحاں پڑھنے سے کوئی فرق پڑتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، بالکل فارغ اور بیکار۔ نماز پڑھتا ہے تو نماز کا اللہ حساب نہیں لے گا نا، بس ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ دیتا ہے تو خدا کا زکوٰۃ، لیکن جو اللہ کو مطلوب ہے دعا کے باب میں، وہ حلال کا رزق کھانے والا اور سچ بولنے والا، یہ ایک آسان سے کام دو کر لیجئے، چھٹی۔ ایک سال کو شادی کی بڑی جلدی ہے تو مجھے سب بتا دیں۔ پوتی نے کل کھیلتے ہوئے سوال پوچھا کہ از اللہ لیونگ اور نان لیونگ تھنگ، اللہ میل اور فیمیل، عقیدے کے مطابق بچوں کو کیا جواب دیں؟ بھئی بہت آسان جواب ہے۔ آپ بچی سے کہتے کہ وہ پڑھو آیت الکرسی، نہیں پڑھتی نا، نہیں یاد، اس کے قرآن کریم لائیں بیٹے میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ آیت الکرسی پہ ہاتھ رکھ کے اسے بتاتے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الحی القیوم، اللہ کی ذات زندہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی، آسان جواب ہو جاتا۔ اس کو پریکٹیکلی پتہ چلتا کہ اللہ کی پاک کتاب نے ہمارے سوالات کے کیا جوابات دیے۔ رہ گئی دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ میل فیمیل، تو بتانا چاہیے کہ ہر سوسائٹی میں بیٹے ایک زبان ہوتی ہے اور ہم سب لوگ اس زبان سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، چونکہ ہماری سوسائٹی میں عام طور پہ گفتگو کرتے ہوئے مذکر کے صیغے غالب رہتے ہیں، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے مذکر کے صیغوں کا ہی استعمال کرتے ہیں، میل کا۔ باقی اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ وہ میل ہو یا فیمیل ہو یا تھرڈ کوئی چیز ہو، یہ چیزیں ہماری عقل سے بھی باہر۔ اب اسے بتانا چاہیے تھا کہ عقل کتنی عاجز ہو جاتی ہے۔ عقل تو یہ بھی دریافت نہیں کر سکی اب تک کہ فلاں چیز کیا ہے اور فلاں چیز کی حقیقت کیا ہے۔ عقل جو ہے وہ اب تک اتنے قوانین میں الجھی ہوئی ہے کہ اس عقل کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ اس کائنات کو سلجھا سکے۔ اب تک 5-6% شاید اس کائنات کا حصہ کھل گیا ہوگا، باقی تو عقل بیچاری کیا، اس کی بساط کیا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو پریکٹیکلی قرآن سے جوڑا جائے،
ریفرنس دیا جائے، بتایا جائے۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، مدرجہ بالا آیت جو سورہ حشر آیت نمبر 9 اور سورہ تغابن 1:16 میں یہ بات فرمائی گئی ہے، جس کا عمومی ترجمہ یہ کیا گیا ہے، جو اپنے نفس کی لالچ سے بچا گیا وہ فلاح پا گیا۔ حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت کر دیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور ہمیں قسم ہے انسان کے نفس کی اور جو کچھ اس میں ڈالا گیا، اور اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، 50% انسان کی طبیعت میں نیکی رکھی گئی ہے اور 50% طبیعت میں شر رکھا گیا۔ شر اور نیکی دونوں برابر کے ہیں، 50-50%۔ اگر یہ نہ ہوتا تو امتحان کاہے کا؟ اس لیے کبھی شر کی قوتیں غالب آتی ہیں اور خیر ماند پڑ جاتی ہے، کبھی خیر کی قوتیں غالب آتی ہیں اور شر ماند پڑ جاتا ہے۔ اس نفس میں خیر اور شر کی کشمکش میں انسان کس چیز کو کرے؟ نیکی۔ کس چیز سے بچے؟ اللہ نے کہا میں یوں کا شح نفسی، شح سے بچو۔ شح کہتے ہیں عربی زبان میں مال کی حرص، لالچ جمع بخل، بس یہ جو آدمی جس کا نفس اس بد کام سے بچایا گیا کہ اسے ایک ہاتھ پہ تو دولت شدید محبت ہے اور دوسری طرف وہ خرچ بھی نہیں کرتا، لالچ اور حرص بھی ہے اور بخل بھی ہے۔ اللہ کہتے ہیں جس شخص کو ہم نے اس سے بچا دیا فلاح پا گیا۔ اس لیے کہ دولت کی طلب صحیح بات ہے، کیا ہے؟ اللہ سے دعا مانگنا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور انسان کو دولت کی محبت بہت شدید ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یہ خود گواہ ہے، پوچھو کسی سے۔ اس محبت کی وجہ سے ارننگ منی ہونی چاہیے، کوئی عرض نہیں، لیکن دوسری طرف اس سے زیادہ تھوڑا سا خرچ کرنے کا بھی جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ کی مخلوق پہ خرچ کروں، لوگوں کے لیے ادارے بناؤں، گرمیاں آ رہی ہیں، جگہ جگہ مصیبت ہے، ٹھنڈا پانی نہیں مل رہا، کسی گلی محلے میں میں ایک کسی طرح سے کولر لگا وغیرہ وغیرہ، ہزار چیزیں۔ یہ جو خرچ کرنے کا جذبہ ہے نا، اللہ اس کو پسند اتنا زیادہ کرتا ہے، اتنا زیادہ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے تم کہیں خرچ نہیں کر رہے، تم مجھے دے رہے ہو۔ میں یقرض اللہ قرضا حسنا، تم مجھے دے رہے ہو، میں تمہیں لوٹاؤں گا، میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ تو اس لیے یہ شوق کہ انسان میں مال کی محبت اور بخل دو چیزیں جمع ہو جائیں، بس اللہ نے کہا اس سے بچے رہنا۔ مال جب آتا ہے نا، کوئی بھی چیز آتی ہے تو اس کے اثرات مرتب ہوتے۔ مثلا آپ بچوں کو دیکھیں نا، جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان میں حیا غالب آ جاتی، وہ جو نالی پہ بیٹھتے تھے اب اس ذکر سے بھی گھبراتے ہیں۔ ہر کیفیت انسان پر جب وارد ہوتی ہے تو اس کے کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مثلا اس بدھو کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، جب شعور بیدار ہوا، آنکھیں کھلی اور غصہ آنے لگا تو غصے کا اثر مرتب ہوا کہ اسے ایک تھپڑ مار دیا۔ مولانا روم نے مثنوی میں لکھا ہے کہ عقاب کا بچہ تھا یا شیر کا بچہ تھا، تو ماں مر گئی اور شیر کا بچہ جو تھا وہ بکریوں کے ساتھ رہنے لگا، یا پھر وہ عقاب کا بچہ تھا اور وہ کووں کے ساتھ رہنے لگا، جو بھی تھا، ایک مثال لے لیتے ہیں اس کی۔ تو ایک دن وہ شیر کا بچہ بکریوں کے ساتھ جو رہتا تھا وہ کہیں کنویں پہ پہنچ گیا پانی پینے، کنواں اوپر تک بھرا ہوا تھا۔ اس نے جو دیکھا تو اس نے کہا اوہ میرا چہرہ کیسا ہے اور میرے ساتھ جو بکریاں رہتی ہیں ان کا چہرہ کیسا ہے۔
پھر اس نے کہا میرے اتنے پنجے ہیں اور بکریوں کے پنجے کدھر ہیں؟ پھر اس نے اپنے چہرے کو پھر غور سے دیکھا اور کہنے لگا اتنے لمبے لمبے دانت اور بکریوں کے دانت گھسے ہوئے گھاس چباتی ہیں۔ تو اس کے اندر کے شیر نے انگڑائی لی اور اس کے اندر کا شیر جاگ اٹھا۔ جب وہ جاگا تو جا کے اس نے بکریوں پہ حملہ کر دیا، دو چار کو مارا، دو چار کا پیٹ چاک کیا اور بھاگا جنگل کی طرف۔ اس نے کہا میں تو شیر ہوں۔ علامہ اقبال نے اسی کو لیا ہے، روم کو اسی لیے اپنا استاد کہتے تھے کہ اقبال کئی جگہ بنیادی طور پہ انہی کا فکر لیتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا کہا ہے؟ وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، شاہین اور عقاب جو بچہ فریب میں آ کے گدھوں کے ساتھ چلا گیا، اور گدھ اور یہ عقاب دونوں اکٹھے پلتے رہے۔ وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ باز۔ تو اندر کا عقاب اس کا جاگ اٹھا۔ اب جو اس نے فضا میں آنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ تو نسل ہی اور ہے۔ اسی لیے انگریز بڑا دانا، بڑا حکیم، کئی لوگوں کے بچوں کو 1906 میں 1907 میں بڑے بڑے لوگ ان کے بچوں کو انگریز وہاں لے گیا تھا، اور جب 20-30 سال کے بعد وہ بچے واپس آئے ہیں تو ان بچوں میں جو حریت کا جذبہ تھا اور جنہوں نے ساری خوبیوں کے باوجود انگریز حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی، انہوں نے انہیں ایسا اس بچپنے میں پالا کہ انہوں نے کہا بچے جاؤ، اور اب بغاوت کا بیج تم سے اکھیڑ دیا ہے، اب ہمارا نظام ہندوستان اور پاکستان میں تم ہی سنبھالو۔ نام نہیں لیتا، مگر ایک بہت بڑے آدمی تھے، انگریزوں نے ان کی پھانسی کا حکم دیا اور پھر پھانسی ان کی معاف کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ بچائے حیدرآباد جیل میں انہوں نے کہا تم آزادی کرتے ہو، ہم تمہیں عمر بھر کی آزادی دیتے ہیں۔ جیل میں لوہے کے پنجرے میں انہیں بند کر دیا۔ سکھ جو تھے جب کسی کو پکڑتے تھے مارتے تھے تو جو زیادہ ہی جس کو سزا دینی ہوتی تھی، ایک انسانی قد کے مطابق چکور بناتے تھے سریوں کا، سٹیل کا، اور اس کے اوپر ایک ہک دے دیتے تھے۔ صبح و شام سکھ سپاہی آ کے اٹھاتے تھے، ہک میں لٹکا دیتے تھے اور نیچے اس کے لکڑیاں رکھ کے آگ لگا دیتے تھے۔ پاؤں بھی جلتے تھے اور دھوئیں سے سانس بھی دشوار ہوتا تھا۔ گوروں نے اس پہ ذرا سی تخفیف کر دی تھی، ہک نہیں لگاتے تھے، زمین پہ رکھ کے صبح و شام سے کرنٹ لگاتے تھے، اتنا کرنٹ کہ نہ وہ مرے نہ وہ جیے۔ اس حریت پسند انسان کو انہوں نے حیدرآباد جیل میں سزا میں ڈال دیا اور بچوں کو ساتھ لے گئے۔ تو کہتا تھا اپنی باقی اولاد سے کہ میرے بچے لے گئے ہیں، میرے پوتے نواسے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے اور بھی لے گئے ہیں، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب یہ آئیں گے نا میرے بچے، میں تو نہیں ہوں گا لیکن ان کے ہاتھوں میں کتوں کی زنجیریں ہوں گی۔ تو بیٹے یہ جو آزادی کا جد و جہد ہے نا، اسے ختم نہیں کرنا، اپنے خاندان کی اچھی چیزوں کو ختم نہیں کرنا، ہم نے لڑنا ہے آزادی کے لیے۔ وہ کہتے کہتے دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ کی شان۔ وہ لوگ جب کراچی ایئرپورٹ پہ کسی زمانے میں آئے تو لوگوں نے دیکھا کتوں کی زنجیریں ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تھیں اور وہ انگلینڈ سے پڑھے لکھے۔ اسی لیے مشرف صاحب نے پہلا انٹروڈکشن جو بھیجا تھا تو انہوں نے کتے کے ساتھ اپنی تصویر کھنچوائی تھی نا، اور کسی کو کتا گفٹ میں بھی دیا تھا۔ آیا سمجھ میں؟ تو یہ ہوا کرتا ہے، جب کوئی چیز آتی ہے اپنے اثرات مرتب کرتی۔ دولت جب آتی ہے نا تو وہ دو اثر مرتب کرتی ہے، ایک تو انسان کا دل تنگ کر دیتی ہے، خرچ کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ یہ اگر دولت کے آنے سے محسوس کرنے لگے کہ میں پہلے جیسا فراخ دست نہیں رہا، تو دولت کو ختم کر دینا بہتر ہے بجائے اس کے کہ بخیل ہو جائے۔
اور دوسرا اثر دولت کے آنے سے جو مرتب ہوتا ہے وہ یہ کہ اب یہ رشتہ داریاں کاٹتا چلا جاتا ہے. قریبی دوست جن کے بغیر ایک دن نہیں گزرتا تھا دور ہوتا چلا جاتا ہے، فاصلے پیدا کرتا ہے. اگر یہ کیفیت دولت آنے پہ ہونے لگے اور جی چاہے کہ اب نئے دوست بنے اور نئی رنگین دوستیاں بنیں اور یہ پرانے لوگ زندگی سے نکلیں، تو اس کو فکر کرنا چاہیے کہ میں تباہ ہو گیا ہوں، برباد ہو گیا ہوں، انسانی اقدار اور شرف میں نے کھو دیا ہے اور میں حیوانوں کی فہرست میں جا رہا ہوں. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن یوق شح نفسہ، اور جو آدمی دولت کی محبت اور بخل، محبت پلس بخل، ان چیزوں سے بچایا گیا، اس پہ اللہ نے بڑا کرم فرمایا. حدیث میں بہت مثالیں اس کی آئیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے، عرض کرتے تھے کہ اللہ کے رسول پیسہ آ گیا ہے اور کیفیت ایسی ہو گئی. آپ فرماتے تھے خرچ کر دو، صدقہ کرو، لوگوں کو دے دو. اس زمانے میں شاعری پہ بڑا فخر تھا. ایک آدمی کی شاعری غضب کی تھی. اس کا اللہ کے رسول شاعری دن بدن میرے سینے میں جوان ہو رہی ہے اور میں اب اس حد تک آ گیا ہوں کہ میں لوگوں کو ذلیل کروں اشعار کے ذریعے، ان کے خلاف نظمیں لکھ کے. صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرا سینہ پیپ سے بھر جائے، یہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ تیرے سینے میں ایسے اشعار آنے لگیں جس سے دوسروں کی توہین. اس کو فرمایا. بہت اچھے 3 سوالات آپ نے ٹائپ کر کے بھیجے ہیں. پہلے سوال کا تعلق تو صلاح الدین ایوبی اور اپنے اسلاف سے ہے، اور تیسرے سوال کا تعلق کہ فقہ حنفی وہ عقل کا غلبہ ہے، اس میں اس کی کیا حیثیت ہے. یہ 2 تو انشاءاللہ اگلی مرتبہ عرض کریں. بہت عمدہ سوال. تیسرا آپ نے فرمایا ہے کہ سلام، اور ہم نے کہیں ذکر کیا ہے کہ شادی نہ کرنا افضل ہے. اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دے. کن ائمہ کرام کی رائے ہے، ان کی عملی شکل کیا ہے، اور کیا یہ کسی خاص زمانے کے لیے؟ ہم نے جہاں بھی یہ ذکر کیا ہے بعض مقامات پر اس کو وضاحت سے بیان بھی کر دیا. اصل میں بنیادی اختلاف حنفی اور شافعی فقہا کا ہے. شافعی فقہا کہتے ہیں کہ نفل کام سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ فرض کاموں میں جائے، اور جب نکاح کی بحث آتی ہے تو کہتے ہیں نکاح سے بہتر ہے کہ انسان عبادت میں لگ جائے. حنفی فقہا کہتے ہیں کہ عبادت کی بجائے نکاح کرنا افضل ہے. اس سے ہمیشہ حنفی فقہا نے یہی فتویٰ دیا کہ شادی کرنا زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ نوافل کی نفلی عبادت میں لگ جائے. اصول شاشی وغیرہ جو حنفی فقہ میں بالکل بچوں کی کتابیں ہیں، ان میں بھی یہ مسئلہ بیان ہوا ہے. ہم نے جو تذکرہ کیا ہے کہ ہمارے دور میں شافعی فقہا جو ہیں ان کے مسلک کو اگر کوئی آدمی ترجیح دے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ زندگی تجرید کے ساتھ گزارے، یعنی نکاح نہ کرے اور خدا کے دین کی خدمت کرے. اس جملے کی وضاحت یہ ہے کہ حنفی فقہ سے وہ شافعی فقہ کی طرف اس ایک مسئلے میں آ جائے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے دور میں یہ چیزیں ممکن نہیں رہی. ہمارے دور میں بہت مشکل ہو گیا. پہلے زمانوں میں بھی کچھ اتنا آسان نہیں تھا، لیکن کوئی بھی شخص دین اور دنیا کا کوئی کام یکسوئی سے کرنا چاہے نا تو کوئی کلندر ہی ہوگا جو کر سکے گا، یا اللہ کی خاص اس پہ عنایت ہوگی، ورنہ بیوی بچے سلسلہ مہنگائی، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، بیسک نیڈز اپنے بچوں کے لیے پوری کرنی، یہ اتنی دشوار ہو گئی ہیں کہ
کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی آدمی سکون سے پی ایچ ڈی نہیں کر سکتا تو تحقیقی کام تو کب کرے؟ بیوی بھی اپنی جگہ پہ درست کہتی ہے میرے لیے آپ ٹائم کیوں نہیں نکالتے؟ وہ جانتا ہے کہ میں ٹائم اتنا دوں گا تو بسوں میں دھکے کب کھاؤں گا، میرے پاس کوئی کنوینس تو اتنی آسان ہے نہیں۔ کتنے % لوگ ہیں جنہیں اللہ نے صلاحیتیں بھی دی ہیں اور گاڑی اور موٹر سائیکل بھی دیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اب بھی لوگ پیدل سفر کرتے ہیں، اب بھی مہینے کے آخری تاریخوں میں اس آدمی کو قرض کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اب بھی کوئی ایکسٹرا چیز بچے آ کے کہہ دیں اسکول سے کہ بابا 1000 روپیہ چاہیے، اس کو 10 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے کہ 1000 روپے میں اب کہاں سے بیٹی کو دوں گا، بیٹے کو کہاں سے دوں گا۔ اس صورتحال میں آپ خود سوچیں تحقیقی کام کہاں ہوں گے؟ ہمیں کوئی اصرار نہیں ہے، وہ ضرور کر لے شادی، اس سے کیا ہے، لیکن وہ کرے گا تو اتنے ڈھیر سارے جو اس زمانے کے مسائل ہیں ان میں رہ کے وہ دین کی کوئی قابل قدر بڑی خدمت کر لے، ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں ہی کچھ کر لے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اتنا بڑا مسئلہ ہے جو صدیوں سے ہے، ساس اور بہو کی لڑائی، کر لو اب کام۔ گھر کا نہ ہونا، کہاں جانا ہے؟ یہ ایسے ہی نہیں ہے، چھوٹی سی چیز نہیں ہے گھر۔ فقہا نے لکھا ہے کہ شوہر نے طلاق دے دی اور طلاق اس نے ایسی دی جس میں رجعت نہیں ہو سکتی، عورت اس گھر میں عدت گزارے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر گھر میں اتنی تنگی ہے، دونوں میں مکمل طور پر سپریشن ہونی چاہیے۔ صرف یہی نہیں ہے کہ مرد کی اس طلاق یافتہ عورت کے چہرے پر نظر نہ پڑے، وہ کہتے ہیں پورا جسم اس کا اس کے لیے کے ساتھ 20 سال زندگی بسر کی ہے، 3 طلاق کے بعد اس کو دیکھنا بھی حرام ہو گیا۔ گھر ہے وہ 3 مرلے اور 4 مرلے کا، اتنے بھی میسر نہیں ہیں اپنی زندگی میں۔ آپ پوچھیں بزمی رحمہ سے حضرت، آپ جو کہتے ہیں گھر کہاں ہے کسی کا، خود سوچیں نا۔ 5 مرلے کا گھر میسر نہیں، 5 مرلے کا گھر ہمارے اس دور میں 1 کروڑ روپے میں نہیں بنتا۔ زمین بھی خریدے نہیں بنتا، گھر بھی نہیں بنتا۔ یہ ساری عملی صورتحال، فقہا کہتے ہیں گھر میں جگہ نہیں ہے تو مرد کو چاہیے کہ گھر چھوڑے، عورت کو عدت گزارنے دے، جا کے کرائے پر رہے یا کہیں اور رہے۔ یہ زبان کے عام طور پہ چٹخارے ہی ہوتے ہیں کہ طلاق طلاق طلاق۔ شریعت اس کے بعد جو کہتی ہے نا اب گھر سے نکلو یہاں سے، یہ نہیں ہے کہ عارضی طور پہ درمیان میں پردہ لٹکا لو، تم انسان ہو، تمہارا نفس ہے، تم میں شر کے بھی مادے موجود ہیں، تم نکلو یہاں سے، جا کر 3 مہینے جتنی بھی عدت ہے نا، اور اگر وہ امید سے ہیں تو 8-9 مہینے کہیں اور گزارو، پتہ چل جائے، عقل ٹھکانے آ جائے اور سمجھ آ جائے کہ طلاق دینی اتنی آسان نہیں ہوا کرتی۔ اس پس منظر میں ہم نے کہا ایک جگہ کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہو گناہ سے اور اس میں یہ رغبت اور ایسی چیزیں نہ ہوں تو اسے چاہیے کوئی تحقیقی کام کرے، فرض کفایہ ادا کر دے۔ کوئی چیز ہو، ہم کسی اسپتال میں جاتے ہیں تو سوئی سے لے کے اور بڑی سے بڑی مشین تک سب کافروں کی چیزیں ہیں، ہم آخر کب اٹھیں گے، کب کوئی کام کریں گے، کبھی ہم سے بھی انسانیت کو نفع ہوگا؟ بھیا کافر اور مسلم کی قید نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ اس سے باہر نکلیں۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ کے سامنے فائل آئی تھی، سالانہ ترقیاں وہاں بھی ہوتی تھی، ان کے بھی کور کمانڈرز اور جنرلز ہوتے تھے، اصطلاحیں ان کی فارسی کی تھی۔ تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ساری فائلز دیکھتے رہے، ایک جگہ پہنچے تو آفیسر نے پیش کی، اس کی حضرت اس کی ترقی، تو انہوں نے دیکھا 2 آدمیوں کا کمپیریزن تھا تو دستخط کرنے لگے، تو اس سے کہا حضرت یاد رہے کہ جس کو آپ ترقی دینے لگے یہ شیعہ۔ تو اورنگزیب نے قلم رکھ دیا، اس کا اچھے معنی دارت، شیعہ اور سنی میں تفریق کیا ہے؟
کیوں مجھے بتا رہے ہو؟ میرے ملک کے لیے جو اچھا ہے اور دشمنوں کے مقابلے میں دفاع کر سکتا ہے میں اس کو ترقی دوں. یہ ان لوگوں کا حال تھا، میرٹ پہ کام ہوتے. ہمایوں کمال کا آدمی تھا. ہم نے پڑھا تھوڑی، ہم نے تو یہ صرف سیکھ لیا ہے جاہلوں اور بیہودہ لوگوں سے کہ مغل جو تھے وہ بس حرم ہوتا تھا اور شراب ہوتی تھی اور کچھ نہیں. ان جیسا ایک آدمی پیدا کر کے دکھاؤ، ایک آدمی، ان میں سب سے نکما، اور دین کو کہتے ہیں دین کو ایجاد کرنے والا اور دین الہی کا وہ اکبر، اس جیسے ہی لے آؤ یار. سینس نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے. ہمایوں بیٹھا ہوا تھا دوستوں میں، ایک بے تکلف دوست آئے، ہمایوں سے ہاتھ میں لایا اور اسے کہا ہمایوں یہ کیا تمہیں ہو گیا ہے؟ تمہارے ہاں جہاں بھی جاتا ہوں فوجیوں کے نام پوچھتا ہوں، آفیسرز کے، یہ نظر علی ہے، یہ نیاز حسین ہے، یہ غلام علی ہے، یہ فلاں ہے. تو تمہاری فوج میں شیعت کا غلبہ کب سے ہونے لگا؟ ہمایوں کچھ لکھ رہا تھا، ہمایوں نے قلم پھینک دیا غصے میں اور اٹھ کے بھاگ گیا باہر اور کہنے لگا جس کے پردادا کا نام عمر ہو اور جو بابر کا بیٹا ہو، اس کے زمانے میں شیعت اتنی غالب آ جائے کہ میں معذور قرار پاؤں. پھر گھر چلا گیا. پھر اگلے دن آیا اور آ کے سمجھایا. اس کا دیکھو شیعہ اور سنی کی تفریق نہیں ہے، جو آدمی بہتر کام کرے گا ہم ملک کی ترقی کے لیے اس کو لائیں. اس لیے ہمارے زمانے میں یہ میرٹ نہیں رہا، انصاف نہیں رہا. مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی، یہ آگ اب لگنے والی ہے نا، اب بجٹ آئے گا. آج ہی آ گیا ہے کہ بجلی کے نرخ بڑھ جائیں گے. سیمنٹ کی قیمت 10 روپے، اور کوئی قانون تھوڑی ہے. تو آپ خود سوچیں، کسی آدمی نے کوئی بڑا کچھ کیا کہاں سے؟ یہ ان سے پوچھیں جن کے بچے رات کو سوتے ہیں اس وجہ سے کہ پنکھا نہیں چلتا. آپ آئیں نا عملی زندگی کے میدان میں، نتیجہ یہ کہ وہ سو نہیں سکتے، لہٰذا جا کے افسر میں اس کو غصہ آیا ہوا ہوتا ہے، یہ فائل اور وہ فائل. یہ ساری عملی زندگی کی مشکلات ہیں. ہم نے اس سینس میں کہا تھا. باقی 2 سوالات آپ کے بہت اچھے ہیں، لیکن اس پہ اس کے علاوہ بھی ہے. ایک مسئلہ وراثت کا بھی تھا، وہ ہمارے پاس ہے، لیکن مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہمیں کوئی فرصت نہیں ملی. پورا ہفتہ سر کھجانے کی فرصت نہیں تھی. یہ بھی ہم رکھ رہے ہیں. بہت اچھے سوالات ہیں، ان کو انشاءاللہ آئندہ کریں گے. ایک یہ سوال بھی ہے. پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہوں، اچھے رشتے کے لیے وظیفہ بتائیں کہ جگہ کوشش کی ہے. دیکھو بھیا، جو بھی وظیفہ آپ کریں آخر پہ پہنچ کے صرف ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اچھا رشتہ دے دے. یہی ہے نا، یہ دعا ہی ہے نا. اللہ کہتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى، اور سارے اچھے نام اللہ کے ہیں. اللہ کے سارے نام اچھے ہیں، دونوں ترجمے. فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ سے مانگو اس کے اچھے ناموں کے ذریعے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ دعا کہتے رہیں. دعا آپ کوئی وظیفہ پڑھ کے کریں. دعا میں اللہ کے وہ نام چن لیں جن ناموں میں محبت کا تذکرہ اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو رشتہ بھی نصیب فرمائے اور خدا آپ کی دعا کو قبول کرے. یہ جتنے وظیفے ہیں انجام اس کا یہ ہے کہ اللہ اس چیز کو کر دیں، اور وہ دعا ہے. دعا مانگا کیجیے. وہ دعائیں خاص طور پہ جو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، بس وہ پڑھیے. بڑے سے، ہم بار بار کہتے ہیں کہ بڑے سے بڑے شیخ، بڑے سے بڑا ورد حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیچ ہے یار، کچھ نہیں ہے. جتنی اچھی دعا انہوں نے سکھائی ہے کوئی نہیں سکھا سکتا. وہ سب سے بڑے اللہ کے بندے تھے، بندگی ختم تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ. آپ وہ دعائیں دیکھیے. معارف الحدیث سے کتاب ہے، اس کی 5ویں جلد میں دیکھیں. بہت سی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر مانگا کرتے تھے. آپ خیر دولت میں، اس معنی میں خیر کی دعائیں اللہ سے مانگیں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ ایک کتاب لکھی ہے الحزب العظم، اس میں انہوں نے کتاب و سنت سے، تابعین اور تبع تابعین سے دعائیں لے کے جمع کر دی.
پھر انہوں نے اسے 7 days 7 دنوں میں تقسیم کر دیا کہ روز تھوڑی تھوڑی دعائیں پڑھ لیا کرو. وہ کتاب لے لیجئے، وہ پڑھیے، بہت مؤثر دعائیں، بہت مؤثر دعائیں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ روز 2 نفل پڑھیں، کیونکہ اللہ میں اس وجہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں پاک رہوں، میری مدد فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نکاح اس وجہ سے کرے کہ گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اللہ قیامت کے دن اس کو عزت کا تاج پہنا دیں گے، یعنی بہت زیادہ عزت اور احترام قیامت میں اس کا کیا جائے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کچھ نام لوگ اپنے بچوں کے لیے رکھتے ہیں، رحمان، حفیظ، ودود. کیا ان ناموں کو رکھنا جائز ہے؟ یہ ان کے ساتھ عبدل لگانا ضروری ہے. عبدل تو کوئی بھی نہیں لگایا کرتا، یہ عبدی لگاتے ہیں. یہ جو لام آپ نے کہا ہے نا، یہ الحفیظ، الودود، الرحمن، یہ اس کا حصہ ہے. لام کو آگے لے جائیے، ادھر سے کاٹ دیجئے. ہمارے حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک صاحب کے متعلق کہ مکہ اسم علم ہے نا، مکہ پراپر ناؤن ہے نا، کامن ناؤن تو نہیں ہے. مدینہ منورہ کامن ناؤن ہے. مدینہ جب آپ کہتے ہیں تو وہ کامن ناؤن آ جاتا ہے، اور مکہ پراپر ناؤن ہے. تو عربی کے قاعدے کے مطابق المدینہ تو ہو سکتا ہے، المکہ نہیں ہو سکتا. تو ایک صاحب بڑا علم کا دعویٰ رکھتے تھے، وہ کسی حضرت فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کے آئے اور کہا کسی بزرگ سے کہ میں کل سفر پہ جا رہا ہوں، عربی میں بات کی، اور من المکۃ الی مدینہ، کامن کو پراپر اور پراپر کو کامن بنا دیا. تو کوئی چیز وہاں سے لانی ہو، انہوں نے کہا بڑی مہربانی، یہ مکہ سے ال اٹھا کے مدینہ کے سر پہ جا کے ڈال دینا، یہ کام کر دو تو بڑی مہربانی. صحیح ہے. تو یہ جو لام آپ ادھر ڈال رہے ہیں نا، اس کو ادھر ڈال دیجئے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے بھیا کہ ہم سب لوگ یہاں جو جمع ہوتے ہیں علم کے لیے، تعلیم کے لیے، نئے مسائل سیکھنے کے لیے، اور اس لیے کہ آپ ہماری غلطی نکالیں، آپ ہماری اصلاح کریں، ہمیں بتائیں کہ جناب یہ بات ایسے نہیں، ایسے. بہت چیزیں سیکھنے کو ملتی. یہ اختلاف نہ ہو اور یہ ایک دوسرے پہ روک ٹوک اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھانا نہ ہو تو دنیا جہنم ہی نہ بن جائے. ہم اس سے آتے ہیں، ورنہ نماز تو کوئی بھی پڑھا سکتا ہے، جمعہ کوئی بھی اقامت ہو، کوئی مسئلہ نہیں. تو اس لیے یہ جو مسائل ہیں نا، ان میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے ناموں کے ساتھ عبدیت کا اضافہ. عبداللہ، اللہ کا بندہ. عبد الرحمن، رحمان کا بندہ. اللہ کے کچھ نام ایسے ہیں جن کے ساتھ عبدیت لگائے بغیر بولنا ہی جائز نہیں، وہ صرف اللہ کے نام. مثلا عبداللہ ہے. اب کسی بچے کا نام عبداللہ ہے تو کہنا کہ اللہ صاحب آج پڑھو، اللہ صاحب اسکول گئے یا نہیں گئے، ولیعوذ باللہ یہ خدا کے نام کی توہین. اور اللہ اپنے ناموں کے بارے میں بڑا غیور ہے. اللہ نے کہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، لوگو اللہ کے سارے نام اچھے ہیں. ایک جگہ فرمایا ہے لوگو ان الذین یلحدون فی اسمائہ، جو اللہ کے ناموں کا مذاق اڑائے گا، جو اللہ کے ناموں کی توہین کرے گا، میں اپنے ناموں کی توہین کرنے پر سخت سزا دوں گا. تو عبداللہ کو اللہ نہیں کہا جا سکتا. اسی طرح 7-8 نام ہیں اللہ کے، وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں کیے جا سکتے. مثلا رحمان ہے، اب عبد الرحمن کو رحمان کہنا یہ کبیرہ گناہ ہے، کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. اللہ نے فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، لوگو تم یہ کہو کہ اللہ، یہ کہو کہ رحمان، دونوں برابر ہیں. اللہ ہی رحمان ہے اور رحمان ہی اللہ ہے. تو رحمان عبد الرحمن، یہ نہیں کہا جا سکتا رحمان صاحب کے آئے تھے اور رحمان صاحب گئے تھے اور یہ وہ، ولیعوذ باللہ
یہ خدا کے نام کی توہین ہے۔ بعض فقہا نے تیسرا اللہ کا نام قدوس لکھا ہے، اور بعض کہتے ہیں قدوس میں فرق نہیں، یہ 7 نام ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا یہاں آ کر حنفی فقہ اس پہ پھر اعتراضات ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو 2 نام بڑے اچھے لگتے ہیں، سمو، اپنے بچوں کے یہ نام رکھا کرو، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ حدیث میں آ گیا، فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ اپنے بچوں کے نام عبداللہ اور عبد الرحمن رکھنا درست نہیں، مکروہ ہے، نہ رکھے جائیں، اس طرح کا جملہ۔ اب جو آدمی دھوکہ دیتا ہے وہ کہتا ہے دیکھو حدیث میں ہی آیا ہے، بخاری میں وغیرہ وغیرہ، اور یہ دیکھو حنفی فقہ میں کیا لکھا ہے۔ تو خود بھی جاہل ہے، دوسروں کو بے وقوف بناتا ہے۔ کیوں؟ حدیث میں جو آیا ہے سچ آیا ہے۔ فقہا کہتے ہیں ہمارے زمانے میں علم نہیں رہا، رحمان صاحب کہیں گے عبد الرحمن کو، گناہگار ہوتے رہیں گے، لہٰذا ہمارے زمانے میں عبداللہ اور عبد الرحمن نام چھوڑ دو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بعد کے زمانے بالکل درست ہے۔ کئی مرتبہ ایسی چیزیں سننے کا اتفاق ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک گاؤں میں کسی سے جانا ہوا، مقدمہ کوئی بحث تھی، تو وہ بار بار کہے کہ او دلے پانی لا، او دلے مولوی صاحب آئے شربت۔ میں نے کہ اس سے پوچھ ہی لیا، میں نے کہا حضرت یہ دلہ کیا ہے؟ ان کا عبداللہ ہے تو دلہ دلہ کہتا۔ ولیعذ باللہ یہ حال ہوتا ہے۔ اس لیے فقہا حدیث سے سوچ سمجھ کے مسئلے کو نکال کے جو بیان کرتے ہیں اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ تو آپ نے سوال جو لکھا ہے کس کا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا۔ تو اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ایسے ہیں جن کے متعلق بہت محتاط رہنا چاہیے، ان میں عبداللہ بھی ہے اور عبد الرحمن۔ بعض مسائل جو اس کے علاوہ ہیں تو زیادہ، لیکن 2-3 مسئلے اس میں سے۔ میرے شوہر نے ایام میں مجھے طلاق دے دی ہے، تو میں 3 مرتبہ اس عمل سے گزروں، یہ کب پورا ہوگا؟ شوہر تو ہوا سخت گناہگار، اس سے بغیر سوچے سمجھے ایام کی حالت میں بیوی کو طلاق دے دی، یہ اس نے کبیرہ گناہ کیا ہے۔ پوچھ تو لیتا بیوی سے کہ آپ پاک ہو گئیں، لیکن یہاں طلاق کوئی سنجیدہ کام تھوڑی ہے، یہ بچوں کا کھیل ہے، اور غصے کے غلام ہیں، بغیر بیوی کی حالت دیکھے طلاق جڑ دیتے ہیں۔ سخت گناہگار، یہ اتنا شدید گناہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے بیٹے عبداللہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے جبکہ وہ ایام کی حالت میں ہیں، میری بہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کو بلایا اور سخت ڈانٹ پلائی۔ آپ نے فرمایا تم اس کی عدت زیادہ کرنا چاہتے ہو؟ اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ عورت کو طلاق دی جائے گی اس وقت جو پاک ہو، غسل کر لے، پاک ہو جائے اپنے شوہر کے لیے، اب اس کی پہلی طلاق۔ اب جو اس نے حرکت کی ہے اس کی وجہ سے یہ ایام گزارنے پڑیں گے، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ جب ایام ہر مہینے آئیں گے اس کے بعد آپ کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اس کا اب تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اثر ہی نہیں لوگوں پہ پڑتا، ایسی کھال ہے ان کی۔ اس واقعے کے، یہ خندق کے قریب کا واقعہ ہے، خندق 5 ہجری، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے 7 سال کے بعد، پھر 2 سال حضرت عمر رضی اللہ بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے 9-10 سال یہ بن گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے 10 سال، 20 سال گزر گئے، اور جب نام آئے خلافت کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا کہ امیر المومنین آپ خلافت اپنے بیٹے کو دیں، عبداللہ کو، سب سے زیادہ آپ کو جانتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے، فرمایا جسے طلاق دینی تک تو بیوی کو آتی نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا تھا، میں اس کو خلافت دے جاؤں؟ کیسی عجیب بات کرتے ہو۔
معیار دیکھا ہے علم کا؟ معیار دیکھا ہے خلافت کا؟ ناراض ہو گئے، فرمایا اس کو اپنی بیوی کو طلاق نہیں دینی آتی، میں اسے خلافت دے دوں؟ اتنی خراب بات اس نے کی۔ خاتون بغیر نکاح کے کسی سے تعلق کی وجہ سے امید سے ہیں، اب اس صورت میں ان کے لیے کوئی عدت نہیں ہے۔ عدت عورت پہ واجب ہوتی ہے نکاح کی وجہ سے، جب نکاح ہی نہیں ہوا تو کسی بھی صورت میں اس لڑکی پر کوئی عدت نہیں ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ وہ نکاح کر سکتی ہیں، تو نکاح وہ کر سکتی ہیں، نکاح وہ کریں جس سے بھی، لیکن دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ نکاح کریں اسی سے جس سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایسی بات آ گئی تھی، امیر المومنین رضی اللہ عنہ اس لڑکے کو بلایا اور جبراً نکاح اس لڑکی سے کیا۔ وہ انکار کرتا رہا کہ میں بیوی کے طور پہ اسے قبول نہیں کر سکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ درہ اٹھا لیا، فرمایا ویسے تمہیں قابل قبول تھی، اور جب بیوی بنے گی تو ناقابل قبول ہے، یہی رکھنی پڑے گی تمہیں۔ میں اب کیا عیب آ گیا ہے اس میں؟ اب نئی بات کیا ہوگی؟ جبراً نکاح عمر رضی اللہ عنہ کروایا۔ تو اس لیے یا تو وہی نکاح کرے، اس صورت میں بیوی کے تعلقات جیسے ہیں وہ سب جائز ہیں، اور یا پھر یہ بچی جو بھی امید سے ہے، یہ کسی اور سے اگر نکاح کرتی ہیں، نکاح ہو جائے گا، لیکن اس بچی کا اور جو نیا شوہر ہے ان کی قربت جائز نہیں ہے، جب تک کہ وہ جنم نہ ہو جائے اس سے پہلے یہ ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی کی طرح نہیں رہ سکتے، گرچہ نکاح ہو جائے۔